ہلو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب خیریت؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی دعا بھائی۔ اصل میں واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ٹھیک سے مدلل مفصل جواب دیا نہیں جاتا، اور مجھ سے اتنا لمبا لمبا ٹائپ نہیں ہو پاتا۔ جی اس میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ جی جی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کال کر لی جائے، وہی زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی فون کرنے کے لیے۔ ارے جزاک اللہ خیر۔ جی جی بتائیں، آپ تو کیا اشکال ہے آپ کا؟ ارے یہ معلوم کرنا تھا، جیسے ہر انسان جو بھی آپ دیکھیں مسلمان نام سے ہے، جی وہ چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا جتنے بھی ہوں، جی ٹھیک، وہ سب اپنے آپ کو مطلب جنتی بتاتے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ جی یا جو 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں میں جی جو ایک فرقہ حق بے ہے جو جنتی ہے، جی وہ کون ہے، اس کی کیا مطلب پہچان ہے، کیا نشانی ہے، جی اور اس کی کیا دلیل ہے، یہ ہمیں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا تھا۔ جی دیکھیے، حدیث شریف ہے کہ جس میں ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت، جی کہ حضور نے فرمایا کہ قوم یہود 72 فرقوں میں بٹی، جی عیسائی 72 فرقے میں بٹے، اور میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ جی یہ سنہ ابو داؤد میں صفحہ نمبر 830، کتاب السنت، باب نمبر شرح سنہ، حدیث نمبر 4596، جامع ترمذی جلد نمبر 3 بک نمبر 40، کتاب الایمان آنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حدیث نمبر 2640، سنہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 659، کتاب الفتن، باب امت فرقے میں بٹ جانے کے بیان، حدیث نمبر 3991۔ جی اور اسی کے تحت ایک حدیث شریف اور ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قوم بنی اسرائیل یعنی کہ قوم موسیٰ، جی بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تھے وہ بنی جی اسرائیل تھے، جی 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 وہ 72 فرقے میں بٹے، ہوں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو جی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، چلے گا، یعنی کہ ما انا علیہ و صحابہ۔ جی یہ حدیث شریف ابھی آپ کو جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 595، کتاب نمبر 40، کتاب الایمان آنا رسول اللہ، یہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گی، جی اور بھی تمام حدیث شریف میں روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور نے 73 فرقے کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ جی اچھا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کسی کو کیسے جہنمی کہہ سکتے ہو، جی 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 اور غلط ہے، یہ حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ تو وہ شاید اس حدیث سے وہ ناشنا تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، یا پڑھ کے بھی مکاری کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حضور نے 1 2 3 نہیں 72 فرقوں کو جہنمی کہا ہے۔ جی تو غلط کو غلط کہنا بھی اور جہنمی کو جہنمی کہنا بھی حضور کی ہی سنت ہے۔ ہاں وہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ جی اچھا، جی اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ ایک فرقہ ہے کون سا؟ جی سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ کا سوال بھی یہی ہے جی کہ اہل حدیث ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، شیعہ ہو گئے، تبدیلی ہو گئے، اور قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، سب اٹھ کے کھڑے جی ہوتے جی ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم واحد ہم ہی ہیں بھیا۔ سب کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ جی اچھا، یہ جو حدیث شریف ہے، اگر اس کو آپ ٹھیک سے پڑھیں گے، انالائز کریں گے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں حضور نے ہم کو پاسٹ کی، پریزنٹ کی، فیوچر کی تینوں خبریں دیں۔ ہوں، جیسے کہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں بٹی، میری امت 73 میں بٹے گی، یعنی کہ پاسٹ کی بھی، اور فیوچر کی بھی۔ فیوچر کی بھی، اور پریزنٹ کی بھی، کہ بھی بٹی نہیں ہے۔ جی پریزنٹ میں بتا رہے ہیں وہ۔ جی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو علم غیب کہاں ہے، ہوں، اور یہ تو غیب کی خبریں ہیں، نالج آف انسین ہے، تو آپ کو کہاں علم غیب ہے جو آپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہماری آپ کی امت جو ہے وہ 73 فرقے میں بٹ جائے گی، وہ بھی ایک پرفیکٹ فگر 73۔ جی ہاں یہ کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ جی، یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اس جماعت مقدسہ کا بھی یہی ایمان اور یہی عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا کیا۔ ہوں، تو حضور سے یہ سوال کسی نے نہیں کرا۔ اب
حضور نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہی جنتی ہوں گے. جی چلیے اب آج پٹ کرتے ہیں وہابی کو. کیا وہابی صحابہ کے طریقے پہ ہے؟ تو وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں. ہاں دیوبندی کو پٹ کرتے ہیں جی، دیوبندی کو پٹ کرتے ہیں، دیوبندی کا عقیدہ حضور کو علم غیب نہیں. یہ جو آج کل انجینئر پلمبر مرزا چلا ہے اس کے ماننے والوں کو پٹ کرتے ہیں، حضور کو علم غیب نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم الحمدللہ سنی حنفی بریلوی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا. عطا کیا یعنی کہ ہمارا ایک یہ عقیدہ صحابہ سے تو فی الوقت پروف ہو گیا رائٹ. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت عزت کرتی ہے، حضور پہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پڑھ کے بھیجتی ہے حضور کو، تو وہ کون ہے؟ وہ ہیں اہل سنہ و جماعت سنی حنفی بریلوی. اب آپ باقی دیکھیے، ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارے وہاں ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ درود شریف پڑھیے، باقی وقتوں میں آپ درود شریف پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے. میلاد النبی ہم مناتے ہیں. اب آپ دیوبندی کو دیکھیے کہ عید میلاد النبی کے نام سے اس کی جو ہے وہ ناک نکلنے لگتی ہے، وہابی کی ناک نکلنے لگتی ہے. اپنی اولاد کا برتھ ڈے، جنم دن، یوم ولادت تو منا لیں گے، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر ان کو خامیاں نظر آتی ہیں کہ اتنا پیسہ یار شامیانے پہ، بتی پہ، جھالر پہ لگا رہے ہو، یہ غریب کی شادی میں یار خرچ کر دیتے. لیکن جب اپنی بہنیاں بہائی گئیں اور اپنے بھیا جب بہائے گئے، جب اپنے باپ بہا کے لائے تھے تو اس وقت تو بڑی خوبصورت سیج سجی تھی، لمبی لمبی 20-20 ہزار کی جھالریں لگائی گئی تھی گلاب کی، اور اس میں کمخاب کا بستر تھا، مخملی بستر تھا، اور خوب خوشبو عطر مہنگے مہنگے کمرے کے اندر تھے کہ ابھی ہماری آئیں گی محترمہ تو وہ خوشبو سے، وہ لذت سے اتنی تر ہو جائیں گی کہ پھر ہم کو ان کو تر کرنا ہی نہیں پڑے گا، ہے نا. تو جب اپنے پہ آتی ہے تو وہ سب جسٹیفائی ہونے لگتا ہے. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو بدعت اور شرک، بدعت اور شرک. اب اس کے بعد ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بدعت کیا چیز ہے. تو بہرحال اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ جنتی فرقہ اپنے آپ کو اگر کہتا ہے، وہابی کہتے ہیں ہم جنتی فرقہ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں جنتی فرقہ ہیں، تو پھر آپ ان کے فرقے کی نیو جس نے رکھی ہے آپ ان کو پڑھیے. ان کی کتابوں میں ایسی ایسی غستاخیاں لکھی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس طرح کی غستاخیاں حضور کی شان میں یا صحابہ کی شان میں نہیں کر سکتا. مثلا ان کے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. اچھا جی، اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں لیکن چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. جی اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، اور اگر اللہ جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر یہ اللہ کا قول معاذ اللہ جھوٹا ہو جائے گا، دعویٰ اللہ کا جھوٹا ہو جائے گا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے. یہ بدھی لگائی. بتائیے. جبکہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب میں اور تمام محدثین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ ایک عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بے شک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لیے عقلاً محال ہے یا شرعاً محال ہے تو آج تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. یہ پھنس جاتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں براہین قاطعہ میں دیوبندیوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جو شیطان کا علم ہے اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ. اور لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو یہ لقب ہے جو حضور کو خاصہ ہے حضور کا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور کے نام کے بعد نہیں، یہ ہم اور لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں. اور لکھتے ہیں کہ ٹو دا کامن پیپل the expression خاتم النبیین means the last prophet, but to the knowledgeable people this meaning is not correct. Even if a prophet was born after the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, it would have no effect on the concept of the finality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The name of the book is Tahzir an-Nas, page number 3 and page number 25. یہ ہیں کہ اچھا ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے تحزیر الناس جو ہے وہ کس کی لکھی ہوئی؟ یہ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے.
تو یہ اپنی کتاب میں، ارے ان کے بہت بڑے اکابر ہیں بھائی، جی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ جی ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہ لکھتے ہیں کہ جو لفظ خاتم ان نبیین ہے اس کا مطلب آخری نبی ہے، لیکن جو گیانی لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ معنی غلط ہے. اچھا جی، کیونکہ اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی پیدا ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ. اچھا. مثلا ہم آپ کو بتاتے ہیں، نہیں تو پیدا ہو گیا تو یہ بات ہی الٹی ہو گئی. بات ہی الٹی ہو جائے گی بھائی. حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، جی. میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو جب پیدا ہو گیا تو اس کے مطلب آخری نہیں ہے. بس بات ختم. یعنی کہ یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانتے. نہیں مانتے ہیں. اچھا، انہی کی شے دینے پہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا. انہی کی شے دینے پہ جب اس نے دیکھا کہ ارے دیوبندی تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی اگر پیدا ہو گیا بقول دیوبندیوں کے تو رسول اللہ کی نبوت سے فرق نہیں پڑے گا، تو پیدا ہو گیا لو ہم خود پیدا ہوئے جا رہے ہیں. ہاں صحیح راستہ مل گیا. راستہ ملا، اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا. اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر آپ پڑھیے تو یہ بڑا بدبخت اور بڑا گندا قسم کا اڈلٹ، مطلب کیا کون سا لفظ یوز کریں اس کے لیے، بڑا فلدی قسم کا انسان تھا. یہ اپنی جو لڑکیاں ہوتی تھیں جو گھر پہ آتی تھیں اس کے، یہ ان سے باقاعدہ اپنے پیر ہاتھ دبواتے تھے، مالش کرواتے تھے جسم کی. رنگین مزاج، بہت رنگین مزاج بھائی صاحب. اگر ہم آپ کو بتائیں گے تو اس پہ ایک پکچر بن جائے گی. یہ بہت بڑے اچھا آدمی یہ کسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں معاذ اللہ. بس اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں. بتائیے جی، کیسے احمق لوگ ہوں گے. احمق لوگ ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر دیوبندی تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی ہمیں عزت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. بس مطلب بڑے بھائی کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں جتنی رسول اللہ کی کرنی چاہیے. جی. کل کوئی جائیداد کا معاملہ بڑے بھائی سے ہو گیا تو بڑے بھائی کے اوپر یہ ڈنڈا لے کے دوڑ پڑتے ہیں. یہ بڑے بھائی کی عزت ہے، اتنی ہی عزت حضور کی بھی کرنی چاہیے. بتائیے جی، یہ تو ماننا ہے ان کا، یہ ان کا ماننا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسے لوگ اگر دعویٰ کریں کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جنت کی تو کسی کو یقین ہوگا؟ آدمی تو مذاق سے لوٹ پوٹ جائے گا. اچھا یہ مطلب بات کو کھولتے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جی، خالی گمراہ کر رہے ہیں معصوم لوگوں کو جو صرف بیچارے گمراہ کر پڑھے رہے لکھے نہیں ہیں، ہیں. جی نہ بیچارے ایسی صحبت میں ہیں جی جو کچھ جان سکیں. جی. کیا بتایا جائے. اب بھائی، اب جیسے کوئی گھر ہے وہاں پر باپ دادا جو تھے، ماں باپ مان لیجیے دیوبندی تھے. جی. اب اس میں بچہ وہیں پیدا ہو گیا تو وہ تو وہی دیکھا کہ ہمارے ماں باپ جو کر رہے تھے وہی ہم بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے. تو وہ جب اپنی اگر ان کو کتابیں دکھائی جاتی ہیں تو بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں. لیکن تمام مخنث اس طرح کے بھی ہیں جو پڑھ کے دیکھ کے بھی نہیں مانتے ہیں، بزد رہتے ہیں. یہ ابلیس کا کام ہے. جی. بھائی ابلیس کا کیا کام تھا؟ ابلیس بھی بزد ہو گیا اپنی بات پہ. جی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے دخل کر دیا، بھگا دیا اللہ نے اس کو. جی. وہی ان کا کام ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ان کی. اچھا، ایک بہت بڑی ان کی جو گستاخی ہے وہ شاہ اسماعیل دہلوی ایک تھا، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 59 پہ لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل جاؤں گا. یہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، لکھا ہے اپنی کتاب میں. تو یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اس پہ کیا یہ اپنا وہ دیتے ہیں، یہ اس پہ دیتے ہیں. جی، یہ اس پہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی مٹی کے بنے ہیں، آپ بھی مٹی کے بنے ہیں، ایک دن ہم بھی مر کے مٹی میں مل جائیں گے، آپ بھی مر کے مٹی میں مل جائیں گے. اچھا، حضور کی جب بات آتی ہے تو حضور کے تعلق سے تو تمام احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہ آیا کہ اللہ نے نبیوں پہ مٹی کو حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اب جب یہ بات آتی ہے تب یہ وہاں سے گول مول کرنے لگتے ہیں، گالی والی گالی بک کے زیادہ زیادہ بھاگ جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں. ماننا نہیں ہے نا، ماننا نہیں ہے.
اچھا یہ تو حضور کی بات ہے. اب ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے بلغت الحیران، صفحہ نمبر 157-58. جس حساب سے کتاب کا نام ہے حیران، آپ پڑھ کے بھی حیران ہو جائیں گے. اچھا. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ نو بفور ہینڈ واٹ ہز کریشنز وڈ ڈو. اللہ کمز نو فار دیئر ڈوئنگ اونلی آفٹر دے ہیو ڈن سم تھنگ معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے، یہاں تو علم غیب اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی نہیں مان رہے. یہ سب لکھتے وقت ان کی عقلیں کہاں چلی جاتی؟ عقلیں چرواہوں کو دے گئے نا، یہ عقلیں جو اچھا ہیں ان کی. جی یہ تو چلیے مطلب دیوبندی جو ہے خیالات کے لوگ ہیں. جی اچھا یہ جو ایک پرانی جو ایک شاخ چلی آ رہی ہے جی جو سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو اب نئی شاخیں پھوٹتی چلی آ رہی ہیں. جی جو پرانی شاخ ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے، جی 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 جیسے شیعہ لوگ ہیں جی وہ اپنے آپ کو مطلب اہل بیت میں بھی مانتے جی ہیں اور ولی اللہ کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس دو ایک ایسے ملنے والے ہیں جی جن سے میری بات چیت ہوتی ہے، تو وہ مطلب جاتے ہیں مزار شریف پہ جاتے ہیں، جی وارث پاک میں، خواجہ نواز میں. جی. تو پھر یہ کہاں پر سے بالکل الگ ہو گئے؟ ان کا مطلب کہاں پر سے یہ بہک گئے؟ یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کر دیں جی برائے کرم. جی دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ ان کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں بھی تمام فرقے ہیں، اور اگر آپ ان کے بارے میں آپ شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ غدار بھی تھے، یہ غدار بھی تھے. جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا کہ علی تم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہیں. یہودیوں نے ان سے دشمنی کی یہاں تک کہ ان کی ماں حضرت مریم پر تہمت لگائی، اور عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں ان کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا، انہیں خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بھی مان لیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے، اور دوسرے وہ جو تم سے دشمنی رکھیں گے اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ تم پر بہتان لگائیں گے. یہ مصقاع شریف میں حدیث شریف موجود ہے. باب علی ابن ابی طالب فاصلے ثالث صفحہ نمبر 565 میں موجود ہے. اچھا ان کا جو پرانا نام ہے وہ ہے شیعہ، اور شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پیروکار، طرفدار یا حمایتی، چاہنے والا. یہ ان کے معنی ہوتے ہیں. اور رافضی کے معنی ہوتے ہیں کہ میدان جنگ میں اپنے امیر کو چھوڑ کر بھاگنے والے کے، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید ابن علی کو ان لوگوں سے اپنا امام و پیشوا مان لیا تھا اور انہیں اموی بادشاہ ہشام بن عبد المالک کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بے عزتی کا اعلان کیجیے، معاذ اللہ رب العالمین، بیزاری کا اعلان کیجیے، انہیں برا کہیے، ورنہ ہم اب آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت زید نے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہو. اچھا یہ تو مانتے نہیں؟ نہیں یہ نہیں مانتے، یہ تو صرف حضرت علی کو ہی مانتے ہیں. جی یہ جو جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ تبرہ کشی بھی کرتے ہیں. جی یہ یہیں سے بہک گئے. جی حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی علی کا جو مرتبہ ہے جی وہ کسی کا نہیں ہے. جی مطلب محبت اتنی زیادہ علی سے ہے جی اس کے آگے یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. کچھ نہیں سمجھتے. اچھا ان کی کتابوں میں بھی بڑا اول فول لکھا ہے. ان کی کتاب ہے اصول کافی، جلد 1 صفحہ نمبر 328. اس پہ لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے، معاذ اللہ. اور حضرت جبریل امین کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پیغام رسالت دے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیجا، لیکن وہ غلطی کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. بتائیے. انوار النعمانیہ صفحہ نمبر 237 اور تذکرات العائنہ صفحہ نمبر 78 پہ موجود ہے. مطلب ایک فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جی معصوم ہے غلطی سے، جی اور وہ غلطی کر کے ارے بھائی
اچھا کیا لکھتے ہیں. اچھا چلیے ایک وقت نعوذ باللہ من ذالک خالی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے مان لیا جی کہ حضرت جبریل امین سے غلطی ہو گئی, جی تو اللہ تعالیٰ نے تو طے کر رکھا تھا کہ وہ کسے نبی بنائے گا, جی. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم نہیں کر سکتا تھا کہ اے جبرائیل تم سے غلطی ہو گئی, ہاں غلط جا رہے ہو, واپس آؤ, غلط وہاں جا رہے جاؤ. ہو؟ ہاں. ہوں. اچھا ان کی ایک کتاب یہی سی سیم کتاب ہے تذکرۃ العلماء صفحہ نمبر 77. اس میں جی. لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے امور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سپرد کر دیے, جیسے ہوں. تمام مخلوق کی روزی کی تقسیم اور اولاد کی پیدائش وغیرہ ہوں. حضرت علی جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اس میں اللہ کو کسی قسم کا دخل, اللہ کا کوئی دخل نہیں اس میں, بتائیے. معاذ اللہ رب العالمین. اسی طرح سے مطلب بھرے پڑے ہیں ان کے اس طرح سے عقیدے, کتنے ہم آپ کو بتائیں, بے انتہا ان کے اس طرح کے عقیدے غلط ہے. بتائیے, یہ تو تو کفریہ کر رہے ہیں کام. جی بے شک. اچھا اور ان کی کچھ تقریریں ہم نے سنی ہیں, ہوں. تو ان تقریروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹے دینے والا کون؟ علی. ایسے ہی تقریریں ہوتی ہیں نا ان کے یہاں, ہوں. اور کہتے ہیں اللہ کو تو سب سجدہ کرتے ہیں. ارے کبھی پوچھو اللہ کس کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ علی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ہاں, یہ سنی ہے ہم نے. جی ہاں سنی ہے, ایسے ہی ہے بھائی. جی. اچھی کاپی کری آپ نے. تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین سجدہ کرتا ہے. ثم بس سوچ دیکھیے آپ پہلے, جی جو ایک جاہل آدمی بھی ہوگا, جاہل مطلب بولے تو جس نے دین کا بالکل بھی اپنا ایک ذرا سا بھی کچھ حاصل نہیں کرا, جی خالی بیچارہ نام کا مسلمان ہے, وہ تک بولتے ہوئے اس کی زبان لرز جائے گی. ظاہر سی بات ہے, اور یہ سسرے لکھ رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے باقاعدہ, اور عمل ہو رہا ہے, اپنی آگے والی نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں. بگاڑ رہے ہیں. کیا بتایا جائے, ٹھیک بھی ہے, وہ اپنے نبی کا قول بھی تو ثابت ہونا بے شک بھائی, آخر 72 ہیں جہنم جائیں گے نا وہ, جائیں گے سسرے کیسے جہنم میں, تو ایسے ہی جائیں گے. ایسے ہی جائیں گے بھائی, ظاہر سی بات ہے. اور ویسے جی ایک چیز اور یہ تھی, یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو بتا دیے, پھر ہم کچھ نہیں آپ فرمائیے. جیسے کہ ابھی یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے بتایا, اچھی بات ہے. ایک چیز یہ آتی ہے بار بار جی سننے میں جی کہ نبی کا علم غیب, جی جی اس پہ بڑا پنگا ہے اس کہ پہ بھی نبی کو علم غیب تھا کہ جی نہیں تھا, جی تھا تو کتنا تھا, اللہ کے برابر تھا کہ کم تھا. تو اس پہ بڑی مطلب چرچا ہوتی رہتی ہے. کچھ تو بالکل مانتے ہی نہیں کہ بالکل نہیں تھا, جی وہ کچھ مانتے ہیں تو کم مانتے ہیں. تو جی یہ ذرا آپ اگر کلیئر کریں. دیکھیے علماء اہل سنت کا فتویٰ اس پہ یہ ہے جی کہ اگر کوئی حضور کے لیے بعض علم مانتا ہے, کہتا ہے تھوڑا بہت علم تھا, علم غیب تھا تھوڑا بہت, تو وہ شخص گمراہ ہے. اور جو نص قطعی سے مطلقاً انکار کر دے کہ حضور کو علم غیب تھا ہی نہیں, تو وہ کافر ہے. اچھا جی وہ کافر ہے, کیونکہ سورہ جن میں آیت کریمہ موجود ہے اس تعلق سے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں فرماتا, ہاں عطا کرتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو. تو اور بھی آیت کریمہ موجود ہے علم غیب کے تعلق سے, جیسے کہ آپ پارہ نمبر 5 سورہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 41 دیکھیں, تو اس میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں, اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان کر لائیں. اب تفسیر نشاپوری میں, اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے ترجمہ پڑھ دیا, ایک ہوتا ہے کہ تفسیر بھی بیان کری. تو تفسیر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تفسیر میں ہے کہ اس لیے حضور, یہ تفسیر نشاپوری ہے, اس لیے حضور
کی روح مبارک تمام روحوں اور دلوں اور نفس کو دیکھنے والی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو پہلا پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اس کے بعد تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے کہ حضور پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ امت کو ان کی علامات سے جانتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی، اس لیے آپ ان پر گواہی دیں گے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضور گواہ ہیں مومنوں پر، ان کے ایمان کے، کافروں پر ان کے کفر، اور منافقوں پر ان کے نفاق کے۔ تو اس تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور اول تو قیامت میں کفر و ایمان، نفاق، اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں، اور اسی لیے آپ سب کی گواہی دیں گے۔ تو یہی تو علم غیب ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ بھائی آگے بھی بھائی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یہ حضور کے وقت کی بات ہے، آج حضور کو پردہ فرمائے 1400 سے زیادہ سال ہو گئے، تو کیا اس بیچ جو لوگ آئے ہیں کیا ان کی گواہی حضور نہیں دیں گے؟ صحیح بھائی یہ تو حضور کے دورے ظاہر کے نہیں ہیں، ہے نا؟ اچھا، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے دے دے۔ اب تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے تحت ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں سے ہر کسی کو علم غیب نہیں دینے کو مطالعہ کرے، اس کفر و ایمان پر جو دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پیغمبری کے لیے جس کو چن لیتا ہے پاس اس کی طرف وہی فرماتا ہے، اور بعض غیوب جو ہے غیب کی جمع ہے کہ ان کو خبر دیتا ہے یا ان کے لیے ایسی دلیل فرماتا ہے جو غیب پر رہبری کرے۔ تفسیر خزائن میں اس کے بارے میں ہے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، پر ان کو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔ پھر یہ وہ تفسیر کی کتاب ہے جن کو ہر فرقے کا انسان مانتا ہے۔ اچھا جی، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ مطلب یہ اگر ہم دلیل پیش کرتے ہیں جی تو اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ہے، لیکن ان باتوں کا بتاریخ غیب پر مطلع ہونے کے جان لینا یہ انبیاء اکرام کی خصوصیت ہے۔ تفسیر الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ 111 مطبوعہ دارالفکر بیروت سے چھپی ہے۔ اور پھر تفسیر جلالین شریف، اس کو بھی سب مانتے ہیں، دیوبندی تو بہت مانتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ترجمے ہیں، معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پاس ان کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرنے تاکہ فراق کرنے سے پہلے منافقوں کو جان لو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے تو اس کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسے نبی کریم کو منافقوں کے حال پر مطلع فرمایا۔ تفسیر جلالین صفحہ 92، یہ بھی چھپی ہے مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ میں۔ تمام تفسیر کی کتابیں جس میں علم غیب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اب بھائی نہیں ماننے کا، اب کوئی اپنے باپ کو باپ نہ مانے تو بھائی ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح، نہ مانو بھائی۔ جی اب ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں، پارہ 29 سورہ 68 سورہ قلم آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ ہے، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حضور سے کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ اب تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت ہے کہ یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل میں تھیں اور جو ابد تک ہوں گی، کیونکہ جان کے معنی ہیں چھپنا، آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور خبردار ہیں اس کا جو ہوگا۔ تو حضور جانتے ہیں۔ اور اچھا، یہ جو اعتراض کرتے ہیں علم غیب پہ، تو یہ میں آپ کو بتائیں سب سے پہلے اعتراض کرا کس نے؟ یہ منافقوں اور مشرکوں کا کام تھا، نہ ماننا۔ جی، یہ حضور کے علم غیب پہ تب سے اپنی
نامراد انگلیاں اٹھاتے تھے. ہوں، اللہ تعالیٰ پارہ 10 سورہ 9 میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنس کھیل رہے تھے. اچھا. جی. اب تفسیر در منصور اور تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس آیت کے نزول کے بارے میں کہ ایک منافق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے، ہوں، ان کو غیب کی کیا خبر. ہوں، مطلب یہ تھا کہ کسی کی ایک اونٹنی گم ہو گئی جی. تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی. تو حضور نے فرمایا تمہاری اونٹنی کا جو پٹا ہے وہ فلاں جنگل میں ایک پیڑ سے پھنس گیا ہے. ہوں، تو وہاں پر ایک منافق موجود تھا تو اس نے کہا یہ تو بتا رہے ہیں غیب کی خبر دے رہے ہیں، اونٹنی کہاں ہے جنگل میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے، ان کو غیب کی خبر کہاں ہے. ہوں، تو مطلب سب سے پہلے اگر کسی نے اعتراض کیا تو ایک منافق نے. جی. اچھا منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل میں کچھ ہے زباں پہ کچھ ہے. اچھا. جی دل میں کچھ ہے زباں پہ کچھ ہے. آج کل آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے ہوں، ہوں، دل میں کچھ رکھتے ہیں دوسرے زباں پہ کچھ رکھتے ہیں. جی. تو بہت حدیث شریف ہیں، بہت. یہ تو ہم آپ کو قرآن کی ہم آپ کو حوالے دے رہے ہیں. میرے پاس الحمدللہ کافی مواد ہے قرآن کا، اور حدیث پہ جب ہم آئیں گے تو حدیث بھی دکھائیں گے. اور ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، جی. اگر یہ سسر قرآن نہ مانے، حدیث نہ مانے، علماء کے اقوال نہ مانے، اجماع نہ مانے، تو ہم ان کو ان کے گھر سے آئینہ دکھاتے ہیں. مانیں گے کہ پھر یہ نہیں مانیں گے. اب تو ان کے وہاں جو دیوبندی ہیں جی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ان کے مولانا صاحب بتا دیا کرتے تھے. بیبی ہوگی، ببا ہوگا، منا ہوگا، منی ہوگی، چھمنا ہوگا کہ چھمنوا ہوگا، سب بتا دیتے تھے وہ. لیکن حضور کے بارے میں پوچھو تو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین حضور کو علم غیب نہیں. سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ، آیت کا نمبر بھی دیکھیے 24، اللہ فرماتا ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. اچھا. اب ہم اگر آپ سے کہیں کہ مرزا صاحب آپ لوگوں میں پیسہ غریبوں میں لٹانے میں کمزور بخیل نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس ہے تبھی تو آپ لٹا رہے ہیں. ظاہر سی بات. تو اللہ فرما رہا ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. ارے ہے تبھی تو اللہ نے کہا یہ تبھی تو بتائیں گے. صحیح. اور بات ہی یہی ہے. بات ہی یہی ہے. اور بتائیے. بڑے مسئلے ہیں. اب اگر آپ اور آگے جائیں تو پھر یہ آپ کو قبر پہ ڈائریکٹ کھینچ لاتے ہیں. یہ کہیں گے پکی قبریں بنانا جی جی گناہ جی ہے، جی حرام ہے. ہاں 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 یہ کہتے ہے مسئلہ ہے یہ. ہیں جی تو کہتے ہیں پکی قبریں بنانا حرام ہے. یہ مسئلہ ہے. جی بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں. بے شک ہمارا بھی ایمان ہے پکی قبر بنانا حرام ہے. جی. اب قبر کی تعریف ان سے پوچھیے کہ قبر آخر کہتے کسے ہیں تو یہ ہٹ کے چٹ ہو جائیں گے سسرے. صبح سے رات اور رات سے صبح کر دیں گے لیکن قبر کی تعریف نہیں بتا پائیں گے. دراصل قبر جو ہے جب ہم نے کھودی جی. اور اس کے اندر ہم نے مان لیجیے ٹائلز لگا دیے یا پتھر لگا دیے اندر جی. تو یہ پکی قبر ہو گئی. اچھا. اور اگر ہم نے قبر بنائی جی. اور اس میں مٹی ہی رہنے دی اندر تو بھائی بتائیے وہ پکی کہاں سے ہوئی؟ اندر تو کچی ہی ہے وہ. اندر کچی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے جو اندر سے پکی قبریں ماربل اور ٹائلز لگا کے بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا. کوئی نہیں بناتا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا چیز. کہتے ہیں قبر جی جی پوچھیے. اوپر سے جو بنتی ہے وہ جی تربت. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کسی اولیاء کی مزار شریف پہ تشریف لے جاتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوہان ایک نکلا ہوتا ہے اونچا سا. وہ قبر بیسکلی نہیں ہوتی ہے، وہ لکڑی کا ایک بنا کے رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر قبر شریف ہوتی ہے. لیکن یہ کمبخت اسی کو قبر سمجھ لیتے ہیں. اور ہمارا تو ان سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جانا حرام ہے جی. اما بھیا اگر قبر پہ جانا حرام ہے تو قبر میں جانا تو اس سے بڑا گناہ ہوگا پھر. تو سسرے نہ جایا کرو، کہیں کود اٹھ جایا کرو، پھینک دیا کرو اپنے مردوں کو سمندر میں، وسرجت کر دیا کرو. وسرجت کر دیا کرو بھائی. ہے کہ نہیں؟
صحیح کہا ہے. تو اچھا اس کے بعد وسیلے پہ یہ آپ سے بات کرتے ہیں. جی وسیلے پہ آپ ان سے پوچھ لیجئے تو کہیں گے نہیں ایکچولی وسیلہ جو ہے وہ ہمیں اپنے اعمال کا لینا چاہیے, ہمیں وسیلہ تو ہے ہی نہیں نا ان کے حساب سے, تو بس ڈائریکٹ مانگو. ڈائریکٹ مانگو, وسیلہ نہیں. جی جی. لیکن دیوبندی ہیں قائل اس کے. ہوں. دیوبندی یہاں تک تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں. اچھا, فی الحال ہم نے جہاں تک سنا ہے جی تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی نماز سے اور صبر سے وسیلہ لو. یہ کریکٹ, نماز اور صبر سے وسیلہ لو. جی اچھا آپ ہمیں ایک بات بتائیے, آپ نے آج جمعے کی نماز پڑھی, جی. آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں بھائی, کوئی گارنٹی نہیں. کوئی گارنٹی نہیں. 5 وقت کی آپ نے پڑھی یا بچپن سے لے کر آپ نے آج تک کی عمر جتنی نمازیں پڑھی, آپ کسی ایک وقت کی نماز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بس یہ گارنٹی, ہے کہ فرض ہے, ادا کر رہے ہیں. فرض ادا کر رہے ہیں. جی. اب حضور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں, مقبول ہیں کہ نہیں, اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ تو ہے, بے شک ہے, ظاہر سے یاد ہے. ظاہر سی بات بھائی, وہ نہیں ہوں گے تو کوئی نہیں ہوئے. بے شک اللہ نے اپنا حبیب ان کو بتایا. حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کری. تو حضور جو امام الانبیاء ہیں, امام المرسلین ہیں, جی شفیع محشر ہیں, جی. ساقی کوثر ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں, ہم ان کا وسیلہ نہ لیں, لیکن جس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز روزہ قبول ہے, ہم اس کا وسیلہ لیتے رہیں تو کہاں بات بنے گی؟ بات یہ ہے نا جی, وہ اسی چیز کو پکڑے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی ان سے وسیلہ لو یا ان جی سے وسیلہ لو. جی جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ اپنی نماز سے اور اپنے صبر سے وسیلہ لو. جی. اب دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو ہندوستان کے اندر علم حدیث لے کر آئے شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ہر فرقے کا انسان مانتا ہے. اچھا. جی, تو وہ سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 35 میں جو آیت کریمہ ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں یا اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. اچھا, انہیں نے لکھا یہ. جی, شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے. اور لکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وسیلے سے مراد ایمان ہو, بلکہ ایمان الگ چیز ہے. اس واسطے سے کتاب اہل ایمان سے ہیں, اور عمل صلاح بھی مراد ہو نہیں سکتی. یعنی زکوٰۃ, نماز, روزہ, صبر یہ بھی مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تقوی میں شامل ہیں, بلکہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. یہ اپنی کتاب میں شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے لکھا ہے بھائی. اور چلیے اب وہابی کہے گا کہ نہیں ہم ان کو نہیں مانتے بھائی. اصل میں جب وہ پھنستا ہے نا تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. جی. تو یہاں سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پیر ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے, الحمدللہ ہم قائل ہیں اس کے. اب جب یہ اس کو نہ مانے, تمام لوگ ایسے ہیں جو پیری مریدی بھی نہیں مانتے ہیں نا, نہیں مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, لیکن وہ تو وسیلہ ہی نہیں مانتے تو پھر پیری مریدی. ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. جی, وسیلہ مانیں گے تو قائل ہوں گے نا پیر کے. جی وہ پیر کی تلاش کریں گے. جی, جب وسیلہ ہی نہیں ہو تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو پیر کی تلاش رہی. ہاں بے شک رہی. ان کا تقویٰ ماشاءاللہ, ان کی عبادتیں ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی پیر کی تلاش. بنے ہی وہاں سے, بے شک پیر کے پاس سے ہی تو بنے. اور یہ بدبخت جو ہے وہ بنا پیر کے, بہرحال اگر یہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے گھر کی دلیل ہے. شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب سیرت مستقیم میں صفحہ نمبر 100 پہ لکھتا ہے, انہی کا ہے. اچھا, اس کو دیوبندی اور اہل حدیث دونوں مانتے ہیں. لکھتا ہے بے شک مرشد ولی اللہ کے راستے کا وسیلہ ہے, کیونکہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کی 4 چیزیں فرمائی ہیں, ایمان, تقوی, وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمایا ہے, اور اس وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. یہ وہ لکھ رہے ہیں. جی وہی لکھ رہے ہیں, اور آگے بھی لکھتے ہیں
لکھتے ہیں اگر کسی کو نجات پانا ہے عبادت سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. بغیر کسی مرشد کے وسیلے نہ بنائے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر پہنچنا ناممکن ہے. کس جگہ پہ لکھا بھائی انہوں نے؟ صراط ایک بار پھر سے. مستقیم صفحہ نمبر 100. اچھا ہمارے پاس کتاب ہے, ہم آپ کو حوالے بھیج دیں گے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ. چلیے بتائیے. یہ حال ہے. یہ حال ہے ان کا. تو وسیلے کے تعلق سے یہ کہتے ہیں یہ. اچھا ایک چیز ہم آپ کو اور بتاتے چلیں کہ جی. ایک آپ ان میں اور دیکھیں, یہ کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے, ہوں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو. وہ اسی سے جڑ گئی بات, اسی سے وسیلے میں. وسیلے سے. اچھا جی وسیلہ یعنی کہ انٹرسیشن, جی. اور استعانت یعنی کہ ڈائریکٹ مدد مانگنا. ڈائریکٹ مدد مانگنا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ جیسے کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز المدد, یا غوث اعظم المدد, یا رسول اللہ المدد, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے, کہتے ہیں یہ شرک ہے. اچھا ان سے پوچھے کیوں شرک ہے, وہ ہیں کہاں پہ ہاں. اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. تمہارے باپ تو ہیں, ہاں میرے باپ ہیں, ان سے مدد مانگ سکتے ہیں, ہاں مانگ سکتے ہو. یعنی کہ زندہ تمہارے وہاں جو ہے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اگر کوئی فوت شدہ ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے, کہیں گے ہاں شرک ہے. اچھا یعنی کہ تمہارے وہاں خدا کا تصور یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ خدا ہے اور جو مردہ ہے وہ نا خدا ہے. بھائی یہی تو ہوا نا. بھائی اگر مدد لینا اللہ کے سوا حرام ہے, شرک ہے, تو چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو سب سے شرک ہے. لیکن ان کے وہاں معاملہ دوسرا ہے, زندوں سے لے لو مردوں سے نہ لو. اچھا جن کو یہ مردہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ فرماتا ہے, اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. جی ہے. اور وہ اپنی قبر میں حیات ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. جی. اچھا بڑی بھائی ان کے وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ولی اللہ, ان کے وہاں لال دوپٹہ ململ کا چلتا ہے. جی. اسی کو اوڑھ کے اس کے نیچے بیٹھ کے ان کی عقلیں ہو گئیں کند, نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. جی یہ ہے ان کا معاملہ. معاملے بڑے خراب ہیں, بہت خراب. اچھا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے, تو آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہو, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. جی دیکھیے اللہ فرما رہا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور ساری تعریفیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بیسیکلی تمام جو لفظ ہے یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو اکثر آج کل کے دور میں جیسے تمام ہم نے کہا تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ تمام لوگ کھڑے تھے. جی. تو جب ہم نے کہا وہاں تمام لوگ کھڑے تھے, تمام میں روح سرزمین کا ہر انسان شامل ہو گیا. لیکن کہا جاتا ہے بہرحال آج کل تمام کو اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال تو اگر ان کا یہی ماننا ہے تو پھر اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی کہ اب اگر بیوی نے اچھا مرغا بنایا یا اچھے بوٹی کی کباب بنائے تو مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتی بیوی بہت عمدہ کھانا بنایا. تعریف ہو جائے گی بھائی. اور سسرے نہیں کرو گے تعریف تو پہلے جاؤ گے, تو تمہاری بیوی تمہارے بال نوچ کے مارے گی, اور پھر تمہیں نورانی تیل لگانا پڑے گنجے بن کے علاج کے لیے. بھائی حقیقت بات ہے. جی. بھائی بیوی اگر کھانا بنائے اور آپ اس کو ناپسند کر دیجئے یا تعریف نہ کریے تو اگلی بار سے جو ہے نمک زیادہ ہو جائے گا, یا پھر کمر میں درد ہو جائے گا, یا پھر حسر میں درد ہو جائے گا. جاؤ پکاؤ, جب باہر سے لے کر آؤ تو سسرے تمہیں ہمارا پسند ہی نہیں آوت ہے تو پھر ہم کاہے کی خاطر بنائی تمہاری خاطر. صحیح. یہ ہے ان کا معاملہ. تو یہ ہیں اصل میں گمراہ. گمراہ کیا ہے, یہ ختم ہو چکے ہیں. جی. یہ گمراہ ہوتے تو شاید ان کے آنے کی واپسی کا کچھ امید ہوتی, لیکن یہ ختم ہو چکے ہیں, اب یہ واپس نہیں آ سکتے. جی. اب یہ ہے ان جیسوں سے دور ہی رہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی. اور یہ وہ باتیں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو بیچارے کچھ جانتے نہیں. جی. اور بھیس ایسا بنا رکھا ہے جی کہ آدمی اس بھیس کے اوپر جو ہے وہ بیچارہ پکڑ لیا جاتا ہے. بھائی
ہم ایک دیکھ رہے تھے کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ, تو اس میں عطائی ڈاکٹر تھے, فیک ڈاکٹر. اچھا. تو دن میں وہ مرغا کاٹتے تھے اور بیچتے تھے دکان پہ, اور رات میں 7 بجے کے بعد وہ جو تھے ایپرن پہن کے, گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کے, وہ اپنا کلینک مطب میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا. 300 روپے مریض سے فیس لیتے تھے. تو میڈیا نے ان کا اسٹنگ آپریشن کرا. میڈیا والا خود مریض بن کے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارا جو ہے بیمار ہے, یہ علاج کر دیجیے, تو دیکھیے بخار ہے کہ نہیں. تو انہوں نے تھرمومیٹر ان کے منہ میں لگایا اور 3-4 سیکنڈ کے بعد نکال لیا اور کہہ رہے ہیں تمہارے بخار پتہ ہے کتنا ہے؟ 120 ڈگری. 104-5 میں آدمی کا کلا کما ہو جاتا ہے, 120 بتا رہا سسرا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کیوں گئے لوگ, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ایپرن ہے گلے میں, اسٹیتھوسکوپ پڑا ہوا ہے, ٹیبل ہے اس پہ ایک اسکل رکھا ہے, کھوپڑی رکھی ہے, 2-4 پین رکھے ہیں, انجیکشن سرنج رکھی ہیں, اور اس کی ڈرپ رکھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جانے لگے. اسی طرح سے آج کل کے یہ خبیث ہیں, جہاں دیکھا ٹوپی لگی ہے. ایک چیز بتائیں جی راہیل بھائی, جی یہ جو جماعت چلتی ہیں, جی یہ جماعت بولتے ہیں کہ یہ صحابہ ثابت ہے, جی صحابہ نکلا کرتے تھے جماعتیں لے کے تبلیغ کرنے, جی تو کیا یہ سچ ہے؟ جی دیکھیے, جب جماعت اور تبلیغ کی بات آئی, تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے دین کی دعوت دینا. جی. تو حضور کے دور میں جب دین کی تبلیغ کرتے تھے صحابہ اکرام, اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تبلیغ کرتے تھے, تو آپ کفاروں کے بیچ جا کے تبلیغ کرتے تھے. ہاں صحیح بات ہے نا. اب اگر تم واقعی میں صحابہ کے طریقے پہ ہو, تو تم انہی کے گھر کیوں جاتے ہو جن کے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے محمد محسن, محمد کامران, محمد فلاں, محمد فلاں, جو پہلے سے مسلم ہیں, پہلے سے مسلم ہے. تم ان کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر تمہیں واقعی دین کا تمہیں دعوت دینی ہے تو جاؤ, تم غیر مسلموں کے پاس جاؤ, ان کو دین کی دعوت دو. لیکن یہ ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے جیسا بنا لیں. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جمعے کا خطبہ سنانے کے لیے بس آپ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے, اور رسول اللہ سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس مسجد میں جتنے منافق ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے. A point to be noted, مسجد میں جتنے منافق ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے. نماز پڑھنے آئے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, چولا اوڑھے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی منافق ہیں چلے جائیں. اب منافق تو منافق ہے, حضور کی مانتا تو چلا جاتا, مانتا ہی نہیں تو جائے گا کیسے؟ مانے گا, یہ بھی نہیں مانے گا, یہ بھی نہیں مانے گا, بیٹھا رہا. پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم کو جانتا ہوں اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی جانتا ہوں, اب اٹھ جاؤ. پھر بھی سسرے نہیں اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ, حضور کو علم غیب کہاں, حضور کیسے پتا کہ دل, یہ تو منافق پنا تو دل کا حال ہے. جی ہم نے بھائی کہا تھا نا, دل میں کچھ ہوتا ہے, زبان میں کچھ ہوتا ہے. اب آپ کو کیا معلوم ہم اس ٹائم دل میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی وہی منافق نے سوچا کہ بھائی علم غیب ان کو حضور کو ہے نہیں, تو یہ دل کی بات کہاں جانتے ہیں, اور کیسے جانتے ہیں کہ منافق, اور پھر ہمارے ماں باپ کا نام کیسے جانتے ہیں. پھر دوبارہ حضور نے ان کے والد کے نام کے ساتھ اور ان کے قبیلے کے نام کے ساتھ ان کو باہر نکالنا شروع کرا. اچھا. کئی روایتوں میں آتا ہے 200 نکالے گئے, کئی روایتوں میں 400 تک ہے کہ یہ باہر نکال دیے گئے. بتائیے. جی اب سنیے, باہر نکلے, نکلنے کے بعد یہ گئے, انہوں نے اپنی خود کی ایک مسجد تعمیر کری, اس کا نام رکھا مسجد زرار. وہ مسجد بنائی. یہ اس مسجد میں جب بالکل سیٹل ہو گئے, مسجد بن گئی, تعمیر ہو گئی, تو حضور کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, آپ نے ہمیں اپنی مسجد سے نکال دیا, ہمیں آپ امامت کروا دیجئے ہماری مسجد میں آ کے. اچھا. حضرت جبریل امین پھر وہی لے کے آئے, اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ فتنوں والی مسجد ہے, اسے جلا دو. بتائیے. جلا دی گئی, مسجد کو جلانے کا حکم آیا. جی اب سنیے, جب حضور صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے, اس وقت یہ مسجد تعمیر کر رہے تھے. اب اندازہ لگائیے گا کہ یہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں.
آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے تو یہ آپ سے آئیں گے مسجد کے نام پہ چندہ لینے کے لیے جی کہ فلاں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، چندہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے، دنیا بھر کے کام کر دیجیے. پھر وہاں کام کیا ہوگا؟ وہاں حضور کی شان میں گستاخی ہوگی، صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی، لوگوں کے عقیدے غلط کیے جائیں گے، گمراہی کی طرف لے جایا جائے گا. بھائی ہمارا ان سے اس چیز پہ جھگڑا نہیں ہے کہ تم تبلیغ مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری مرضی. ہمارا ان سے جھگڑا اس پہ نہیں ہے کہ تم فاتحہ نظر نیاز نہیں کرتے ہو، مت کرو. ہمارا ان سے اس پہ بھی جھگڑا نہیں ہے کہ تم عید میلاد النبی نہیں کرتے، مت کرو، تمہاری مرضی. ہمارا جھگڑا اس پہ ہے کہ جو بے ادبیاں تمہارے بڑے بزرگوں نے کی ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اس کو لگا دو فتویٰ، ساری کتابیں باہر پھینک دو، اس کے بعد ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ کام یہ کریں گے نہیں، کیونکہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. وہ بات بھی ثابت ہونا ہے. جی اچھا، وسیلے کے تعلق سے میں ایک چیز بتاتے چلے میں ایک چیز آپ کو. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیبر کے یہودی غفتان قبیلے سے برسر پیکر رہتے تھے، یعنی لڑتے رہتے تھے. پاس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے. پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے امی نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے. حضور تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے مانگ رہا ہے، اس سے پہلے وسیلہ لگا رہے ہیں حضور کا. وعدہ فرمایا ہے جی یہودی کہ یہ یہودی اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم تھی کسی زمانے میں. تو آگے بہرحال یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب راوی لکھتے ہیں کہ پاس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور غفتان قبیلے کو شکست ہوئی. لیکن جب حضور نبی کریم مبعوث ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے انکار کر بیٹھے تو اللہ کی لعنت انکار کرنے والوں پر. قرآن شریف ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 89. سورہ بقرہ میں ہے یہ. جی اب آپ سوچئے کہ پہلے وہ خود جب حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے، ہاں جب معلوم بھی نہیں تھا یہ ایسا خالی کے آنے کو ہیں جی ان کے نام سے جو ہے وہ جیت لیتے تھے. اور اب آپ دیکھیے یہ بھائی حضور کے آنے سے پہلے جب وسیلہ لگاتے تھے حضور کا تو اللہ ان پر رحم فرماتا تھا اور اللہ ان کو فتح یاب کرتا تھا. جی بتائیے. اب آج کل دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے حضور کے وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے اور صحابہ کے صالحین کے وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے، ان سے مدد مانگنے کو شرک ٹھہرایا جاتا ہے. جی وہ تو شرک ہی کہتے ہیں ڈائریکٹ. جی مدد نہیں مانگ سکتے کسی اور سے، ڈائریکٹ شرک. غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام. لیکن غیر اللہ کون؟ ماں باپ غیر اللہ نہیں ہے بھائی، غیر اللہ ہے ہی وہی جو اللہ نہیں ہے. جی اور مانا تو یہی ہے، اس کا مانا یہی ہے. اور ماں باپ یعنی کہ تم ماں باپ سے مدد مانگتے ہو اور تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ماں باپ سے مانگ لیتے ہو یعنی کہ ماں باپ غیر اللہ نہیں، معاذ اللہ خدا ہے. تو یہ خود پھنس جاتے ہیں سسرے چوہے. اس چیز کو تو بھی کلیئر کرو کہ اس میں غیر اللہ کی کیٹیگری میں آتا کون ہے. جی اب غیر اللہ کی کیٹیگری میں اگر پڑھا جائے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، نہیں مدد مانگ سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم، یہ میرا چیلنج ہے ان کے لیے،
جی آج سے نہیں، یہ 20 سال سے میرا چیلنج ہے کہ یہ قرآن کریم کی 6666 کم و بیش آیتوں میں سے 114 سوروں میں سے 30 پاروں میں سے یہ مجھ کو ایک آیت کریمہ ایسی دکھا دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اگر کوئی شخص مسلمان فوت شدہ ہو ہوں، اس سے مدد مانگنا یا اس کا وسیلہ بنانا حرام ہے، شرک ہے. یہ ہم کو دکھا دیں. 1,01,000 روپیہ ہم ان کو دیں گے. کہیں نہیں ہے یہ. میرا چیلنج چل رہا ہے، اگر ہے تو واقعی دکھائے. ہوں، کہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہوں، لیکن بھائی وہی ہے، وہی پھر بات لوٹ کے آئی کہ آخر جہنم کی خوراک بھی تو بہت زیادہ ہے. جی جائیں گے کیسے. ظاہر سی بات ہے. بہرحال چلیے، اتنا جو ہے وہ آپ کو دعا کرتے ہیں کہ جو بتایا ہے، بولا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے. نہیں، بہت بہتر آپ نے سمجھایا ماشاء اللہ، اور ضروری تھا. جی اتنی لمبی بات ہو بھی نہیں پاتی واٹس ایپ پہ، جی اور اتنی دیر ہو بھی گئی ہماری آپ کی گفتگو. بہت ہی ضروری گفتگو ہو گئی ہے، لوگوں کو سننا چاہیے قاعدے میں تو. بالکل سننا چاہیے. جی، اور لوگ اصل میں ہے کیا، لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. جی جی جی، سب سے بڑی بات یہی ہے. جو سنی ہے، جی ہم اوروں کی تو گنتی ہی نہیں لگا رہے، جو سنی ہے، جی جو بیچارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، مانتے ہیں، جی ڈرتے ہیں اپنے دل کے اندر کے کچھ بھی جو بھی ان کے سوالات ہیں جی ان کو کرتے ہوئے، جی اور ڈرتے ہیں اسی وجہ سے بہکتے ہیں. جی. نہ ڈریں، جو سوال ہیں وہ اپنے کریں، ان کے جواب لیں تو وہ اور مضبوط ہو جائیں، عقیدے ان کے درست ہو جائیں. اور دیکھیے مرزا صاحب، جب ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، جی سمجھدار ہو جاتا ہے، 8ویں 9ویں کلاس میں آ جاتا ہے، جی ٹیچر جب اس کو کلاس میں پڑھاتی ہے اور اگر کوئی اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے اور اگر وہ ڈرتا ہے ٹیچر سے پوچھنے پہ، جی تو وہ پھر ایگزام میں کچھ نہیں لکھ پاتا اور فیل ہو جاتا ہے. فیل ہو جائے. صحیح، بالکل صحیح. پوچھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جی یہی ہے. ارے کہیں نہ کہیں ذریعہ بناتا ہے اللہ، بالکل ذریعہ ہے. اس کے راستے پہ نکلیں، بالکل. تلاش کریں. اب جیسے آپ ہی کو تلاش کر لیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے. بھائی دیکھیے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے علماء کو پڑھا، جی ان سے ملے، ان سے سیکھا، ان سے سوال کرے، آج بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. جی کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو جتنا حاصل کریں گے اتنا ہی کم ہے. کم ہے، صحیح بات ہے. رائٹ. اب آپ کو کسی فیلڈ میں علم ہے، ہوں، ہر آدمی کو الگ الگ فیلڈ میں علم ہے، جی جی لیکن ایک یہ بھی ہے کہ علم دین سیکھنا مسلمان پہ فرض ہے. فرض ہے. اس فرض کو انسان کیوں چھوڑتا ہے؟ صحیح بات ہے. یہ کہنے سے تو کام چلے گا ہی نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے. ہے نا، کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو کام چلے گا نہیں. کیوں نہیں پتہ کیا؟ بھائی پکڑ ہو جائے گی اس میں. تو جی، کیوں نہیں پتہ کیا؟ کیوں نہیں پتا کیا؟ بھائی تمہارے پاس ریسورسز تھے، ذریعے تھے، جی، کیوں نہیں پتا کیا؟ تمہارے مسجد میں امام صاحب ہیں، جاؤ ان سے پوچھو. ان سے پوچھو. صحیح بات ہے. لیکن بھائی بڑی معذرت کے ساتھ جو یوتھ ہے وہ پب جی کھیلنے سے باز آ جائے جی، تو پوچھے بھی. صحیح بات ہے. کہ پب جی کھیلنے سے باز نہیں آتی، ہر عید پہ سلمان خان کی پکچر دیکھنے سے باز نہیں آتی. دنیاوی طور میں اتنا گھس گئے ہیں کہ جی انہیں دین سمجھ میں ہی نہیں آتا، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بے شک. اور اب یہی ہے کہ دعا کر سکتے ہیں ہم اور آپ بس کہ ہدایت اللہ ہدایت دے. بے شک. جو بیچارے دین کی راستے پہ صحیح ہیں وہ ڈگمگائیں نہ، ڈگمگائیں. وہ اور پختہ ہو جائیں اپنے اعمال پہ اور اپنے دین کے راستے پہ، انشاءاللہ. وہ نہ ڈگمگائیں. باقیوں کا تو خیر ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے آپ نے. جی جی بس یہی ہے جو ہمارے آپ کی صحبت میں آئیں گے انشاءاللہ ان کو صحیح راستہ تو بتا سکتے ہیں. بے شک بے اب شک. جیسے بہت سی چیزیں ہم نے نہیں پڑھ پائی ہیں جی تو کم سے کم آپ سے یا آپ جیسے اور لوگوں سے سن کے جی ہی سیکھنے کو مل جاتا. بے شک تو اس طریقے سے بھی علم لیا جا سکتا ہے بے شک. بے شک کہ اچھوں کی صحبت بیٹھنے کا تو حکم آیا بے شک. ہے نا. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہمارے جو دل میں آئیں گے تو ہم پھر ضرور آپ کو انشاءاللہ. ضرور فون کریں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ بہتر جواب حاصل ہوں گے ہمیں. ضرور انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے. جی دعاؤں میں یاد السلام رکھیں انشاءاللہ. جی، بے شک بے شک. جی السلام علیکم.